اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، تم میں سے جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ وہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہو، فَلْيَقْرَأَ الْقُرْآنَ، تو اسے چاہیے وہ قرآن مجید پڑھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے اور بندہ بھی اپنے رب کی باتیں سننا چاہتا ہے۔ آپ سے قرآن مجید نادرہ پڑھتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دور ہے، مجبوراً یہ بات کرنے لگا ہوں۔ کوئی پروگرام ایسا ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، آپ اسے سنیں، تلاش کرتے ہیں کہ اس کا اردو ترجمہ کس میں ہوگا۔ یہ پروگرام جو چل رہا ہے بنگالی زبان میں ہے، چینی زبان میں ہے، جاپانی زبان میں ہے، کسی اور زبان میں ہے، تو آدمی کوشش کرتا ہے بھی اس کا کوئی ہمیں ترجمہ مل جائے تاکہ بات سمجھ آئے۔ اللہ اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ کلام اللہ نے قرآن مجید کو کلام اللہ کہا، تو کلام اللہ کے ذریعے اللہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے، اور بندہ کلام سن بھی رہا ہے لیکن بغیر سمجھے سن رہا ہے۔ اس سے بھی کوئی اور زیادہ بے وفائی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتے، اللہ کا کلام نہیں سیکھتے، تو یہ کتنی ایک بے وفائی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان ہے۔ 23 سال میں نازل ہوا کم و بیش، تو قرآن مجید نازل کر دیا، میرے پیغمبر گھبرا نہیں، یہ تو آپ کے قومی بھائی بند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ، اس کے سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر بخشن دراہم معدودہ، گنے چنے درہموں کے بدلے اس کو بیچ دیا، گھبرائے نہیں۔ کامیابی کس کو ملی؟ یوسف علیہ السلام کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بڑی مشہور مثال ہے اور بڑے لاڈلے کی مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لمبا واقعہ، کسی عورت نے چوری کر لی، اب وہ عورت قریش خاندان سے ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے؟ فرمایا اسامہ بن زید، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا ہے، یہ بات کرے۔ حتیٰ کہ وہ بات کرنے کے لیے آ گیا، جب کہنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ نہ کاٹیے، قریشی ہے، ہاتھ نہ کاٹیے، یہ سن کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا کیا تو مجھے اللہ کے حکم نافذ کرنے سے روک رہا ہے؟ میں تو اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کس میں ہیں؟ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کس میں ہیں؟ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کس میں ہیں؟ قرآن مجید۔ پورا دین کس میں ہے؟ قرآن مجید۔ پوری شریعت کس میں ہے؟ قرآن مجید۔ پورا اسلام کس میں ہے؟ قرآن مجید۔ سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 6 میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے نبی جی اگر آپ کے پاس مشرکوں میں سے کوئی پناہ مانگے، آپ کی امان میں آنا چاہے، آپ سے اپنی جان بخشی کی طلب کرے، فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دو۔ آگے سنیے وجہ کیا ہے؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام۔ اگر اللہ کا کلام سن لے گا تو شاید ہدایت مل جائے۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان سیکھا، قرآن سیکھا، ایمان سیکھا، قرآن سیکھا۔ حضرت عمر کا جو مشہور واقعہ آتا ہے وہ تو ایک مشہور واقعہ ہے، وگرنہ عمر 2 دفعہ میرے اور آپ کے نبی کو قتل کے در پہ تھے۔ ایک دفعہ بیت اللہ کے خلاف میں چھپے ہوئے تھے کہ نماز میں آئیں گے، سجدے میں جائیں گے، حملہ کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کی حفاظت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور تو ان کا دل کیسے بدلا؟ قرآن مجید سے۔ پھر دوسری دفعہ قتل پہ نکلا، لمبا واقعہ ہے، راستے میں صحابی مل گیا، جھگڑا ہوا، تلوار چلنے کو تھی، انہوں نے کہا پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لے، وہ بھی تیرے نزدیک میں دین ہو چکے ہیں، یعنی اسلام لا چکے ہیں۔ وہاں پہنچے، بات چیت ہوئی، مار پٹائی ہوئی، مار پٹائی کے بعد جو سورت کاغذ چمڑے جیسی پہ لکھی ہوئی تھی وہ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے قرآن کا انداز۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ
لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی. نظر پڑی خود غسل کر کے اس نے خود پڑھا, جیسے ہی پڑھا حالت بدل گئی, شکار کرنے گئے خود شکار ہو گئے. سبحان اللہ. جو خریدار بن کے گئے خود بک گئے, جن کو خریدنے کے لیے نکلے اسی کے ہاتھوں بک گئے. اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سننے سے پہلے اس کا سٹیٹس بھی جان لیے, ان کا مقام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه, جیڑی گل ابن مسعود آگ چھڑے نا انہوں من لیا کرو. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے من اراد العلم, جو چاہے کہ مجھے علم حاصل ہو, میرے اندر علم آئے, میرے اندر علم ہو, تو کیا فرمایا فَلْيَقْرَأْ قرآن, وہ قرآن مجید پڑھے. فَإِنَّ فِيهِ الْعِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, اس قرآن مجید میں پہلو کا بھی علم ہے, بعد والوں کا بھی علم ہے. تورات بھی موجود ہے, زبور بھی موجود ہے, انجیل بھی موجود ہے, اور اس پہ سونے پہ سہاگا اللہ نے اور بھی اپنے محبوب کو زیادہ عطا کیا, وہ بھی موجود ہے. تو قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے. قرآن دلوں کو روشن کرتا ہے, قرآن زندگی سنوارتا ہے, قرآن سکون عطا کرتا ہے, قرآن بہترین رہنما ہے, قرآن علم کا خزانہ ہے, قرآن گمراہی سے بچاتا ہے, قرآن ایمان کو تازگی دیتا ہے, قرآن کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن رحمت ہے, برکت ہے, ہدایت ہے, اور اللہ تعالی کی خاص عطا ہے.